جاٹ بھائیوں سے سیکھ نہیں سکتے کہ وہ 9% ہیں اور ان کے 37 MLA ہیں؟ میں سلام کرتا ہوں راجستھان کے ہمارے راجپوت بھائیوں کو کہ وہ آبادی کا 6% حصہ ہیں اور ان کے 17 ودھائک جیت کر آتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں ان کو. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا، یہ جو آپ کے کانگریس سے یہ جو 8 MLA جیت کر گئے ہیں جن کو آپ نے جتایا ہے، ایمانداری سے ایک بات اپنے آپ سے سوال کریے. جب تم ان کو دیکھتے ہو تو تمہارا دل تم سے کیا کہتا ہے کہ یہ میرا نیتا ہے یا کانگریس کا نیتا ہے؟ کس کا نیتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لو. اور جب تم اس دیوانے کو دیکھتے ہو جو 1000-2000 کلومیٹر سے دور آیا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں، یہ میری بات کرنے والا ایک پاگل انسان ہے جو میرے جذبات کو سمجھتا ہے. مگر یاد رکھو میری زندگی کب چراغ گل ہو جائے مجھے نہیں معلوم، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے بہتر، مجھ سے قابل، مجھ سے جیالے اس شیکاوتی کی سرزمین پر مجلس کے پیدا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی انصاف کے دور کا آغاز ہو جائے گا. اسی لیے ہم نے میرے چھوٹے بھائی جمیل کو ہم نے کنوینر بنایا ہے. یہ کوئی پارٹی کا نہیں ہے. جمیل کی قابلیت یہ ہے کہ جمیل تعلیم کے میدان میں کام کرتا ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے آپ کریں گے. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ سب ہار گئے، ہماری وجہ سے ہارے. وہ جب مکھیہ منتری کا بیٹا ہار گیا تو کس نے اس کو دھوکہ دیا؟ کس نے دھوکہ دیا ان کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کریے تاکہ آپ کی لڑائی کوئی لڑ سکے، کوئی آپ کی آواز اٹھا سکے، کوئی ہمارے نوجوانوں کو مایوسی سے بچا سکے، کوئی ہمارے نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند کر سکے، کوئی ہمارے نوجوانوں کو ان کی منزل دکھائے، کوئی نوجوانوں کو بھارت کی لوکتنتر میں ان کے بھروسے کو اور مضبوط کرے، بھارت کے سمویدھان کی خوبصورتی کو کوئی سمجھائے کہ بھارت کے سمویدھان میں سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے اس یہاں پر ودھان سبھا میں وقف کی زمین کا ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. وقف کی زمین پر بہت سے لوگ کنٹرول کرتے ہیں. اگر آپ یہاں سے مجلس کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وقف کی زمین اس کے واقف کے منشے کے مطابق استعمال کی جائے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی پارٹی ہے، اس کو آپ کو اپنی دعاؤں سے، اپنی محنت سے اس کو مضبوط کرنا ہے. یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں خاص کر سے ہمارے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں، یہ جو لڑائی ہم آج لڑ رہے ہیں یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، ہماری زندگی ہو چکی ہے. یہ لڑائی ہم ان نوجوان بچوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں تاکہ وہ جب اس دنیا میں آئیں گے وہ ناانصافی کا سامنا نہ کرے جو ہم نے اپنی جوانی میں سامنا کیا تھا، جو ہم نے تکالیف اٹھائی تھی. ہمارے بچے، آنے والی نسل ان تکالیف کو نہ اٹھائے. اور اسی وقت ممکن ہوگا میرے بھائی جب آپ اپنی ایک سیاسی طاقت بن کر ابھریں گے. آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً بی جے پی کے خلاف ووٹ دینا ہے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری گاڑی پر گولیاں چلائی گئی تھی اتر پردیش کے چناؤ میں، اور گولی چلانے والے نے ٹی وی کے انٹرویو میں کیا کہا تھا کہ اویسی بہت زیادہ بولتا ہے نریندر مودی اور یوگی آدتیہ ناتھ کے بارے میں، اسی لیے ہم نے اس کی گاڑی پر گولیاں چلائیں. میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں آتا ہے تو ایک ہی مرتبہ مرتا ہے، 2 مرتبہ نہیں مرتا ہے. وہ ایک ہی مرتبہ ہم مرتے ہیں، بار بار نہیں مریں گے، اور اسی وقت مریں گے جب اللہ اس دن کا وقت طے کر لے گا. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا، ہم اس کو مانتے ہیں اس بات کو. جب اللہ طے کرے گا تو موت آئے گی، اور جب موت آئے گی تو جانا ہے نا سب کو. اس دنیا سے کوئی نہیں رہے گا یہاں پر. جب اللہ نے ہم کو بھیجایا اس دنیا میں
تو ہم جائیں گے واپس اللہ کے پاس. تب جا کر ہمارا حساب کتاب ہوگا. اللہ طے کرے گا, اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون رائے برابر نیکی کیا, کون رائے برابر گناہ کیا. اس کا فیصلہ اللہ اپنی عظمت اور اپنی رحمت کے مطابق انشاءاللہ کرے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ مجلس کو مضبوط کریے. آپ مجھے مت دیکھیے, جمیل کو مت دیکھیے, اپنے آپ کو دیکھیے. کب تک آپ اس نعرے میں چلے جائیں گے کہ نہیں بھاجپا کے خلاف ہی ووٹ دینا ہے تو کچھ بات مت کرو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھاجپا کے خلاف ووٹ دو, مگر تم بھی تو زندہ رہو. تم زندہ نہیں رہ کر کانگریس کو, کسی اور کو زندہ رکھ رہے اور اپنے آپ کو تم ختم کر رہے ہو. یہ کون سی زندگی ہے؟ اگر ہم زندہ رہیں گے تو ہم کچھ کر پائیں گے نا. سیاست میں زندہ رہنا ہے. اگر ہم زندہ رہیں گے تو نیکی بھی کریں گے یا گناہ بھی کریں گے. جب زندہ نہیں رہیں گے تو نہ کسی کا فائدہ پہنچا سکیں گے, نہ کچھ نہیں کریں گے. اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ میری ان باتوں کا غور سے کبھی جب گھر جا کر بیٹھے تو اس پر سوچئے. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اعتراض ہو میری تقریر پر, ان کا پورا حق ہے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ وقت ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو کوئی نہیں اٹھے گا. یاد رکھو, آج اتر پردیش میں مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سروے کے نام پر. کوئی نہیں کہتا اس بارے میں. ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ مدرسے کا سروے غلط ہے. اگر سروے کرنا ہے تو سب مدرسوں کا, سب سکول کا سروے کرو. مگر تم ان مدرسوں کا کیوں کر رہے ہو جو حکومت سے, سرکار سے ایک پیسہ نہیں لیتے؟ آخر تم کو اسی مدرسے میں آ کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے تم پورے سکول کا کرو, کرسچین مشنری سکول کا کرو, RSS کے سکولوں کا کرو, پرائیویٹ سکول کا کرو, سرکار کے سکولوں کا کرو. کتنے ٹوائلٹ اس میں ہے, کتنی بجلی ہے, کتنا پینے کا پانی ہے, مگر نہیں, سب کو چھوڑ کر صرف ہمارے مدرسوں پر نظر. تم کیا دیکھو گے اس میں؟ تم کو کچھ نہیں ملے گا اس میں, سوائے اس میں اللہ کی وحدت کی تعلیم دی جاتی ہے. آؤ میں تم کو دعوت بھی دیتا ہوں اس کی, وہ بھی پڑھ لو تم. مگر آپ ہمارے مدرسوں پہ پھر حجاب کا مسئلہ, آخر ہم کیا کریں بتائیے؟ ہر چیز پر ہمارے مدرسے خطرے, ہمارا حجاب خطرہ, ہماری داڑھی خطرہ, ہماری ٹوپی خطرہ, ہمارا کھانا خطرہ. آخر ہے کیا بتاؤ پھر؟ ہے کیا بتاؤ پھر؟ کیا بچے گا؟ اب ہماری مسجد پر بھی آ گئے آپ, اب مسجد پر بھی آ گئے, اس پر بھی کوئی پارٹی کچھ نہیں بولتی. بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ اطمینان میں مت رہو کہ نہیں وہ ایک دیوانہ ہے, وہ ایسی بول رہا ہے نا. نہیں, آپ سب کو بولنا پڑے گا. جب آپ بولیں گے تو دنیا اٹھے گی, سنے گی, اور دنیا سمجھ جائے گی کہ ہاں ایک دیوانہ نہیں, یہ پورے لاکھوں کی تعداد میں سب کے سب لوگ ہوشیار ہو چکے ہیں, باخبر ہو چکے ہیں اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, خاموشی بزدلی ہے, خاموشی بزدلی ہے, یاد رکھو. اور بھارت کے سمویدھان میں آپ کو بولنے کا اختیار ہے. آپ کو بولنا پڑے گا, آپ کو لڑنا پڑے گا پرامن طریقے سے. اور یہ لڑائی میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے. میں یہاں پر اپنی مقبولیت میں, اپنی پاپولرٹی میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, اللہ میری نیت کو جانتا ہے. میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مسلمانوں کے نیتا بنیں, تاکہ آپ مسلمانوں کے قائد بنے, تاکہ آپ مسلمانوں کے لیڈر بنے. اور جب یہاں سے وہ کھڑا ہو جائے گا تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, سعودین اویسی اس کے پیچھے کھڑا ہوگا اور اس کو سامنے رکھ کر کہے گا کہ تم قیادت کرو راجستھان کے مظلوموں کی, تم ان کے مقدر کے فیصلے طے کرو. کب تک ہمارے مقدر کے فیصلے کوئی کانگریس اور بی جے پی کرے گی؟ جب ہمارے جاٹ بھائی, ہمارے گجر بھائی متحد ہو کر اپنے فیصلے کر سکتے ہیں, ہمارے مینا برادری کے بھائی اپنے فیصلے کر سکتے ہیں, تو کیا آپ کم تر ہیں؟ کیا آپ میں طاقت نہیں ہے؟ صرف اعتماد کی ضرورت ہے میرے بھائی. اعتماد پیدا کرو کہ ہاں تم قیادت کر سکتے ہو, تم قیادت کرو گے انشاءاللہ تعالی,
तुम इनकलाब बर्पा करोगे इस सरजमीन पर इंशाअल्लाह ताला। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम रहमतुल आलमीन की उम्मत हैं, जिन्होंने रहमत के पैगाम को आम किया। तो उठो मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, आज आपको अपनी लड़ाई लड़ना है जमहूरी तरीके से। यकीनन बीजेपी को हराएंगे, मगर बीजेपी को हराने का पूरा अगर आप जिम्मेदारी मेरे कंधों पर मत डालो, आप भी थोड़े जिम्मेदारी उठाओ, आप भी हराओ भाजपा को। अगर आप देखेंगे डेटा 2014 का, 2019 का, तो मुसलमान वो वाहिद रिलीजियस कम्युनिटी है, मजहबी कम्युनिटी है। जितना बीजेपी को 14 में मिला उतना 19 में मिला, मगर जो दूसरे हमारे बिरादरियां हैं, दूसरे हमारे भाई हैं, उनकी कास्ट में, उनकी बरादरी में मोदी का वोट बढ़ गया। उसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं ना, उसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं। हम तो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं, हम आरएसएस के खिलाफ खड़े हुए और खड़े हुए रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर वो जो लोग जो हमसे आकर सेकुलरिज्म के नाम पर हमको धोखा देते हैं, आपका वोट कहां गया? आज गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी के पास भाग गए। कांग्रेसी से पूछो तो बोलेंगे नहीं, ओवैसी ने शायद उनको फोन करके कहा था जाओ। यानी कुछ भी हो जाए, हमको बी टीम, हमको ए टीम, क्या क्या गाली देते हैं। हम तो कहते हैं और गाली दो, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अगर हम धोखा दे रहे हैं तो भी अल्लाह देख रहा, अल्लाह फैसला करेगा। मगर जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। ये दुनिया खत्म होगी, हशर का मैदान होगा, जब तुमको जवाब देना पड़ेगा जो तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मेरी इज्जत और जिल्लत का फैसला अल्लाह करने वाला है। दुनिया में कोई ऐसा मई का लाल पैदा नहीं हुआ जो सऊद्दीन ओवैसी को इज्जत और जिल्लत दे सके। अल्लाह मेरे लिए काफी है, हम तमाम के लिए काफी है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहला जलसा था तो इसलिए आपको जरा वार्म अप कराए हैं। अभी जिम में जाने से पहले मैच से वार्म अप करते, वार्म अप हुआ है। अभी इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, आपसे मुलाकात भी होगी बार बार इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे मौका दे कि मैं इस गयूर सरजमीन पर आता रहूं, बराबर आऊंगा, दोबारा नहीं, कई मर्तबा आऊंगा। आप मुतमईन रहिए, आप थक जाएंगे, इतना आऊंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। मेरा काम खाली फिरना है, क्योंकि मेरी अम्मा ने मुझे सफर के महीने में पैदा किया, तो मैं सफर में ही रहता हूं। आप मुतमईन रहिए, हमारा काम मकसद एक ही है कि आप मुत्तहिद रहें, अपने इख्तिलाफात को कम करें। इख्तिलाफ हो सकता है, मगर इख्तिलाफ अगर है तो उसमें रहमत को तलाश करें, मगर मुत्तहिद रहिए। और मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस की सरपरस्ती करिए, हमको गाइड करिए, हमारे बड़े बनिए, हमारा हाथ पकड़कर हमको चलना सिखाइए, हमको रास्ता दिखाइए। हम अपनी गलतियों को मानने को तैयार हैं, मगर आपके साथ की जरूरत है, बुजुर्गों की सरपरस्ती की जरूरत है, माँ और बहनों की दुआओं की जरूरत है, नौजवानों के जोश और वलवले की जरूरत है। तब जाकर इंशाअल्लाह ताला एक मुस्तहकम एक आपकी सियासी क़यादत बनेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।